السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل نمک حرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایمل جو کہ مرید کو بہت پسند کرتی ہے، مگر جب سے اس کو پتہ چلا ہے کہ امین قریشی اسما کی شادی مرید سے کروانا چاہتا ہے تو وہ اسما سے بہت زیادہ بدگمان ہو جاتی ہے، جبکہ ارسل کو اسما کی بے گناہی پہ یقین ہوتا ہے اور وہ ایمل کو بھی سمجھاتا ہے کہ وہ اسما کا ساتھ دے، مگر ایمل سی سی ٹی وی فوٹیج کا حوالہ دے کر اسما کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے۔ وہ اسما کے پاس جا کر بھی زہر اگلتی ہے کہ آپ کی اس حرکت کی سزا مجھے مل رہی ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جبکہ دوسری طرف اسما جو نہیں چاہتی کہ مرید کے ساتھ اس کی شادی ہو، پہلے تو وہ شادی سے صاف انکار کرتی ہے، مگر پھر جب اس کے ماں اس کو بہت زیادہ پریشرائز کرتی ہے تو وہ گھر چھوڑنے کی تیاری کرتی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ اس کے باپ امین قریشی کے قبضے میں ہے تو وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتی ہے اور اپنا قیمتی زیور اور اس زمین کے کاغذات جو اس کے نام ہوتے ہیں لے کر مرید کو پاس جاتی ہے اور اسے دے کر اسے گھر سے بھاگنے پہ مجبور کرتی ہے تاکہ مرید گھر سے بھاگ جائے اور یہ شادی ٹل جائے، مگر مرید اپنے نمک حلال ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے زیورات اور پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور مگر اسما اس سے مدد کی درخواست کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے لیکن اس شادی کو ٹال دے کیونکہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر جب اسما روتے ہوئے اس سے مدد کی درخواست کرتی ہے تو اسما کے آنسو دیکھ کر مرید بے چین ہو جاتا ہے اور اسے یہ کہہ کر مطمئن کر کے واپس بھیج دیتا ہے کہ وہ صاحب یعنی امین قریشی سے خود ہی اس شادی سے انکار کر دے گا، اور اسما کے مطمئن ہو کر جانے کے بعد بھی مرید اسما کے آنسوؤں کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا اور مصطفیٰ سے مل کر اس سے بھی اسما کے آنسوؤں کے بارے میں بات کرے گا، اور پھر مرید ایک تیر سے دو شکار کرے گا۔ ایک طرف تو وہ اسما کے آنسوؤں اور اسے کیے گئے وعدے کو نبھائے گا، اور دوسری طرف امین قریشی کی انا پہ چوٹ کرتے ہوئے ڈھکے چھپے لفظوں میں امین قریشی کو بتائے گا کہ آپ کے فیصلے کے خلاف گھر میں بغاوت ہو رہی ہے، اور امین قریشی کو یہ بتا دے گا کہ اسما بی بی ان کے فیصلے سے خوش نہیں ہے، اور پھر کہے گا کہ آپ اسما کی شادی ارسل صاحب کے ساتھ کر دیں۔ وہ ایسا جان بوجھ کر کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ارسل ایمل سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور کبھی بھی اسما سے شادی پہ راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ارسل کی ماں اسما کو بہو کے روپ میں قبول کرنے کو تیار ہوگی۔ اسی لیے ارسل کی ماں یہ بات سنتے ہی امین قریشی کو انکار کر دے گی، اور پھر تو چار و ناچار امین قریشی کے پاس مرید کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور وہ اسما کی مرضی کے خلاف اسما اور مرید کا نکاح کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور پھر امین قریشی اپنا فیصلہ اپنی بہن کو بتاتے ہوئے کہے گا کہ ایمل کے لیے تو کوئی بھی گھرانہ راضی ہو جائے گا، مگر اصل مسئلہ تو اسما کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایمل کے بجائے اسما کی شادی ارسل سے کر دی جائے، مگر ان کی بہن جو کہ ایمل کے لیے بھی بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی، اسما کا نام سنتے ہی صاف انکار کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے ارسل کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اور فرینڈز، پھر عین مرید کی توقع کے مطابق امین قریشی کو وہی کرنا پڑے گا جو مرید چاہتا ہے، یعنی کہ اسما کے ساتھ اس کا نکاح۔ اور دوسری طرف مرید اسما کا اعتماد حاصل کرنے اور خود کو بے بس ظاہر کرتے ہوئے اسے یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے شادی سے انکار کیا تھا مگر صاحب نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اسما سے معافی مانگتے ہوئے کہے گا کہ میں معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، میں یہ شادی نہیں روک سکتا، اور جب اسما امین قریشی کے سامنے جا کر خود ہی شادی سے انکار کرتی ہے تو امین قریشی کو اس کی بات سن کر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور تو ایک طرف اسما رو رو کر اپنے باپ کی صحت یابی کی دعائیں کرتی ہے تو دوسری طرف ایمل اور اس کی ماں امین قریشی کی اس حالت کی ذمہ دار اسما کو ٹھہراتی ہیں، اور امین قریشی کی سیویئر ہارٹ اٹیک کی خبر سن کر مصطفیٰ، جس کے گھر کی عزت بھی امین قریشی نے خراب کی تھی، وہ امین قریشی کی اس بے بسی کی حالت میں دیکھنے کو بے چین ہوتا ہے، اور بے چین ہو کر امین قریشی کو دیکھنے کی خواہش اسے مرید کے پاس لے آتی ہے، تو مرید پریشان ہو جاتا ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر، مگر وہ کسی نہ کسی طرح مصطفیٰ کو مطمئن کر کے واپس بھیجنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ فرینڈز، آپ کو ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔